چھوٹی قیامتوں میں سے، انہی جو ہے چھوٹے آفتیں اور پریشانی مصیبتوں میں سے قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ذریعہ بنایا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو وہ آ کر حملہ کرتی ہے، وہ اسے پانا ضروری ہے، یہ طے ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، طے چیز ہے۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، آگے فرمایا کہ انسان اگر موت سے بچنا چاہے تو چاہے مضبوط سا مضبوط بڑا قلعہ بھی کیوں نہ بنا لے، بڑے بڑے مضبوط دیواریں کیوں نہ بنا لے، اس کے بڑے اچھے خاصے طاقتور دروازے بنا لے اور اس مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جائے اور سمجھے کہ میں یہاں مضبوط ٹھکانے میں خیر ہوں، یہاں موت نہیں آ سکتی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم ایسے قلعے کے اندر بھی جا کر بس جاؤ گے تو موت کے پل کے اندر آ کر تمہیں وہاں پر بھی حملہ کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو موت سے آج تک بچا ہے۔ ہاں، اللہ کا انکار کرنے والے تو ملے ہیں ہمیں، کوئی مذہبوں کا انکار کرتا ہے، کوئی خدا کا انکار کرتا ہے، کوئی یہ دنیا کیسے بنی اس کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ ہر چیز، ہر بات ایسی کسی نہ کسی کے اندر ہو سکتی ہے کہ جس کا وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، انگریز ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو یا اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہ ہو، ہے تو وہ جاندار ہے تو ہر چیز کا وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس دنیا کے اندر جتنے پیدا ہوئے سب چلے گئے ہیں، اور جب آج ہم ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے، اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے ان کو بھی جانا ہے۔ ابھی دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، کتاب المعین ہے، مشکلاتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و تشریف سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے یہ سب کہاں رہتے، ان کی کیا حالت ہوتی، کہاں ٹھکانہ ہوتا۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت ہے تبھی تو وہ لوگ سب چلے گئے، اگر موت نہ ہوتی تو آج سب رہتے۔ یہ کوئی گھبرانے والی، یہ کوئی سزاوار، یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے موت۔ اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت جو ہے یہ پل ہے، یعنی ایک راستہ ہے، ہائی وے، ایک برج ہے جو اس مقام سے اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ جو ہمارا بنگلور سے آندھرا تک کا ہائی وے ہے، اس کی نشاندہی ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے والا یہ کیا ہے، درمیان میں راستہ ہے۔ یہ موت بھی ایک پل ہے، ایک راستہ ہے،
ایک ذریعہ ہے کہاں جانے کا. ایک دوست کو یوصل الحبیبہ، دوسرے دوست الی الحبیب، یعنی جو ہمارے سے پہلے چلے گئے وہ دوست ہمارے کہاں ہیں، کس منزل پر ہیں، کس ٹھکانے میں ہیں، کون سی دنیا میں جا کر ہیں، وہ دوست تک ہمیں لے جا کر پہنچائے گی. یہ چیز موت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور ایک جگہ اس میں آتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرتبہ پوچھا کہ اللہ موت کیوں ہے؟ تیرے واسطے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو اور بھی بڑی کائنات بناتا، انسانوں کو پیدا کیا، ایسے ہی چھوڑ بھی دیتا، تو جو کچھ کماتے کھاتے زندگی بسر کر لیتے، تیرا ذکر عبادت کر لیتے. یہ موت ہے کیوں کہ آتے ہی لوگ چند عرصہ چند سال رہتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر ایک نعمت کے طفیل جواب ارشاد ہوا کہ موسیٰ موت وہ چیز ہے کہ میں اپنے بندوں کو میرے قریب بلانا اور میرا دیدار کروانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے رکھا ہے. اگر موت نہ ہوتی تو بندے میرے پاس نہیں آتے، مجھے دیکھتے بھی نہیں، تو کیا حال ہوتا. تو اس میں بھی دو باتیں سمجھ میں آ گئی. موت ایک ذریعہ بنا جو پہلے گزرے ہوئے دوستوں سے جا کر ملاقات کرنے کا، اور ایک ذریعہ بنی یہاں سے اس دنیا سے ہٹ کر اس دنیا میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا ایک ذریعہ بنی ہو. اس کی بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ فرمایا کہ انسان جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اسی میدان میں، اسی طریقے میں، اسی سوچ اور اسی ہیبت میں اس کی موت آتی ہے. اور جب خبر سے نکالا جاتا ہے، جس حالت میں مارا ہوگا اسی حالت میں خبر سے بھی اٹھایا جائے گا. اسی مثال ایسی جو انسان نیک ہوتا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، موت کا علم اسے ہے، موت کیا چیز ہے، اس کی تکلیف کا عالم اسے معلوم ہے، قبر کی حالت کیا ہے اسے معلوم ہے. تو یہ بندہ پہلے سے ہی تیاری میں رہے گا، نیک بن کر رہے گا، اللہ کا محبوب بن کر رہے گا. جب موت قریب آئے گی تو اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، خوشی بخوشی موت کو گلے لگا کر اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر چلا جائے گا. اور ایسا انسان انتظار میں بھی رہتا ہے کہ کب مجھے موت آئے، کب مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، کب میرے حق میں جنت کا فیصلہ ہو، کب اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ انتظار میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ساری جو ہے حیثیت معلوم ہو گئی، دنیا کی حیثیت معلوم ہو گئی، دنیا کے اندر کے انسانوں کی حیثیت معلوم ہو گئی. اب ایک واحد چیز ایسی ہے جہاں جانے کے بعد سکون ہی سکون رہے گا. ایسے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں رہتے ہی ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو پوری زندگی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ خبر کا ڈر ہے، نہ خبر کے عذابات کا ڈر ہے، کسی چیز کا اسے احساس نہیں. زندگی پوری برائیوں میں، گناہ میں
ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں، دین اور ایمان سے دور، عبادتیں اور ذکر اللہ سے دور، بس دنیا دنیا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ اب ایسے انسان کے واسطے جب موت قریب آتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، ہیبت ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے کیا کر لیا، کیسا میں نے زندگی گزاری، اس دنیا میں تھا، ہاں اس چیز کو میں نے بھول ہی گیا تھا کہ یہ مجھے بھی، میرے پاس بھی آنی ہے، موت مجھے بھی آئے گی، مرنا مجھے بھی ہے، خبر میں جانا مجھے بھی ہے، وہاں کے حالات اور احوال سے دوچار ہونا مجھے بھی ضروری ہے۔ اس وقت افسوس کرے گا، اس وقت اسے پچھتاوا ہوگا، اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا۔ موت کو سامنے سے دیکھ کر ڈر کر جو ہے بعد اپنی عقل کو استعمال کرنا کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے موقع دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حاتم اللذات، یعنی لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد کرتے رہو۔ لذتیں کیا ہیں؟ یہ دنیا ایک بڑی لذت ہے، ہمارے اہل و عیال لذت ہے، دنیا کی دولت لذت ہے، دنیا کی شہرت لذت ہے، ہمارے آب و تاب لذتیں ہیں، ہماری زینتیں لذتیں ہیں، ہمارا کھانا پینا ایک لذت ہے، ہمارا گھر ایک لذت ہے، ہمارا لباس ایک لذت ہے۔ یہ ساری چیزوں میں پڑھ کر بندہ جو ہے اس شے کو بھول چکا جس شے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد کرو۔ ان تمام لذتوں کو توڑنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے موت ہے۔ جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، لذتیں کم ہوتی ہیں۔ اسے اگر یاد نہیں کرتا تو پھر کسی چیز کی اس کے اندر جو ہے فوقیت نہیں رہتی، لذتیں ہی لذتیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ کچھ تو بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے، ایسا راستہ ہے جس سے لے جا کر ذریعہ بن کر تمہیں پہلے گزرے ہوئے دوست سے ملا دیتا ہے، اور یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کچھ گھنٹے بعد، کچھ منٹ بعد، کچھ لمحے بعد موت آنی ہے، اسے یہ یقین ہو جائے کہ دنیا میں قانون اعتبار سے سوئی چڑھائی جائے گی، یا پھر کسی دشمن کی طرف سے اس پر حملہ ہوگا، یا کوئی ایسے ذریعے سے اسے موت کا واقع آ جائے گی، تو ذرا غور کریں گے کہ کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ اس کے پاس بچے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ بنگلہ بنانے کی سوچے گا، دولت کمانے کی سوچے گا، دھوکہ دینے کا سوچے گا، جھوٹ بولنے کا سوچے گا، یا نافرمانی کرے گا، یا پھر یہ کہ تھوڑا بھی رائی جانے کی ذرہ برابر بھی اگر ایمان دل کے اندر موجود ہو تو سیدھے اللہ کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، باہر نکلے گا نہیں، ضرورت بھی پیش آئی تو باہر نہیں نکلے گا۔ کیا بیوی، کیا بچے، کیا ماں باپ، کیا سگا بھائی، کیا دوست و احباب، کیا دنیا کی دولت بھی سامنے رکھ دے تو اسے اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین یہ ہے اب تھوڑی دیر کے بعد یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، مجھے موت آنی میں مرنا ہے۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد فرمانے کا، بندے کو، مسلمان کو ہر دن، ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر پل یہ چیزیں یاد کر کے زندگی گزارنا ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ ہمارے سائے سے بھی قریب ہے موت میرے پاس، لیکن اس کا وقت
پتہ نہیں، کب کس حالت میں، کس لمحے میں، کون سے وقت میں کب حملہ کر دے، کب جو ہے اپنا پنجہ شکنجہ مار دے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی سے اس کی تیاری کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تاکیدیں فرمائی، تعلیم فرمائی، صحابہ کرام بے شمار طریقے کی جو ہے موت کی تیاریاں کرتے تھے، اور اللہ والے دنیا کے اندر اس کے کئی ذرائع کے ذریعے سے خود نے انہوں نے بھی تیاری کی اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی۔ بارہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آتے ہیں کہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی قبر بنا کر رکھی تھی، روزانہ اسے دیکھتے تھے، جب باہر نکلتے تو اس کا نظارہ کر لے کر باہر جاتے، جب کہیں باہر سے گھر میں آتے تو فوراً آ کر قبر کے پاس دیکھتے اور تھوڑی دیر جو ہے محاصرہ کرتے، کھڑے ہو کر فکر کرتے کہ عمر تجھے ایک دن اس میں لیٹنا ہے، اور اس دن تیرے کچھ اعضاء کام نہیں کریں گے، ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، زبان بولے گی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، پیر چلیں گے نہیں، بس ایک مردہ جسم بن کر اس میں پڑے رہنا ہے۔ یاد کر اللہ کی طرف سے جو اللہ عذاب دینے والے چیزوں کو اس میں ملوث کرے گا تو تیرا کیا حشر ہوگا۔ موت کی تیاری اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے یاد بھی کیا ہے موت۔ آج مسلمان ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، یہ دنیا ہی اس کے واسطے سب کچھ ہے، یا اس کے کہ اعوذ باللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے اللہ بھول لیا، اب اسے مرنا نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں کی چند سکوں کی دولت ہی سب کچھ ہے، یہاں کی جھوٹی شہرتیں اور جھوٹی عزتیں ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا کی عزت کوئی اچھی صحیح عزت نہیں ہے، جھوٹی شہرتیں ہی دنیا کی، اس میں رہ کر جو حقیقت ہے اسے بھول چکے ہیں ہم۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام و تشریف کے تعلیمات سے حضرت بزرگان کرام نے اس کی تفسیر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت اور قبر کو 70 سے زائد مرتبہ ایک روز میں یاد کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کو ضروری ہے کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے کہ مجھے مرنا ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ بیوی میری بھی نہیں ہے، یہ بچے میرا ساتھ دینے والے نہیں، کوئی میرا دوست میرا بھائی مجھے ساتھ دینے والا نہیں، یہ ساری دنیا میں اگر مل جائے تو ہمیں موت سے بچانے والی نہیں ہے۔ 20 مرتبہ کم از کم موت کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ذرائع انسان کے پاس بھیجتے ہی، کئی راستے بھیجتے ہی کہ تاکہ میرا بندہ اسے دیکھ کر سمجھ جائے، معلوم کر لے کہ موت کی تیاری کر لے، یہ اسے یقین ہو جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تب بھی ہمیں اسے غور و فکر نہیں کرتے، اسے ہمیں دنیا کی ٹائٹل لگاتے ہیں، دنیا کا فیشن بناتے ہیں، اس میں سے کئی چیزیں ایسے ہی، ایک یہ ہے کہ انسان کی عمر کم رہے گی لیکن بہت زیادہ عمر دراز انسان معلوم ہوگا، ہے تو 20 25 30 سال کا، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سے اوپر اس کے نکل چکے، یہ ایک نشانی ہے۔ اب وہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے۔ دوسری نشانی بھی یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے سر اور داڑھی میں اس کے سفید بال آ جاتے ہیں، اب دنیا کو دھوکہ وہاں پر بھی دیتے، کہتے کیا ہے، یہ شامپو کا پرابلم ہے، یہ صابن کا پرابلم ہے، یہ نہیں میں یہاں سے وہاں گیا تھا وہاں کے پانی کا پرابلم ہے، یہ تو بولتا جو ہے جھوٹ ہے، کیونکہ رہتا ہی جھوٹی دنیا میں، بولتا بھی جھوٹ ہی ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی تیرے پاس بھیجی ہے کہ موت قریب ہے، آنی ہے، کہ یہ اس کی نشانی ہے، جلد از جلد تیاری کر لی ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ بعد ایک خادم کو اپنے پاس رکھے تھے، ایک کام دے کر ہمیں جیسے رکھتے ہیں، کوئی گاڑی چلانے والا، گاڑی پہنچنے والا، دکان میں بیٹھا ہے، کیش پر اونر مالک بیٹھا ہے تو نیچے کام کرنے والا، ہم تو انسان ہی، وہ انسان نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا اس کی مشقت اور تکلیف کا، ایسے ہم رکھتے ہیں خادموں، گھر کے کام کے واسطے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خادم کو کام دے کر اپنے پاس گھر میں رکھے تھے۔ کیا کام تھا؟ بس وہ ان کو یہی بات یاد دلاتے رہنا تھا، کوئی کام نہیں، کہ عمر تمہیں مرنا ہے، عمر تمہیں موت آئے گی۔ جب وہ گھر میں آتے تو کہتا کہ عمر تمہیں مرنا ہے، موت آئے گی۔ جب باہر جاتے تو کہتا عمر تمہیں مرنا ہے، موت آئے گی۔ بیٹھتے چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے خوشی غم میں ہر حالت میں وہ یہی کہتا کہ عمر تمہیں موت آئے گی، تمہیں مرنا ہے۔ اس کا کام یہی تھا، اسے تنخواہ ملتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنے خادم کو بلا کر اس کا جو تنخواہ تھی دے کر اس کا حساب کتاب کلیئر کر دی اور اس سے بول دیے کہ بھائی اب تیری ڈیوٹی ختم ہے، اب تو یہاں نہیں رہے گا، اب تو نہیں آئے گا۔ وہ پریشان ہو گئے، موت تو آئی ہی نہیں، لیکن ڈیوٹی کیسے ختم ہو گئی؟ کہا کہ گستاخی معافی چاہتا ہوں کہ اے عمر حضرت، کیا آپ کو موت نہیں آئی گی؟ اب موت مجھے آپ کو یاد دلانا نہیں ہے کہ آپ مریں گے نہیں، مرنا نہیں ہے، خبر میں جانا نہیں ہے۔ تو بڑے اچھے انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، اب تک جو ہے تو مجھے یاد دلاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھی میرے ساتھ بھیج دیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ صبح میں میرے سر کے اندر ایک دو سفید بال مجھے نظر آ گئے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی چیز بس میرے واسطے موت کی تیاری کرنے، موت کو یاد کرنے کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ بوڑھا ہونے سے پہلے سفید بالوں کا آ جانا، یاد رکھیں یہ موت اور خبر کی تیاری کے واسطے ایک نشانی ہے۔ اسے بھی کلر مار کر کہاں دھوکہ دیتے ہیں۔ 60 سال کے ہو گئے، سفید پوری داڑھی، کلر کالا رکھتے ہیں، جوان بننے کی کوشش کرتے، لیکن موت نہیں دیکھتی تو جوان ہے کہ بوڑھا ہے، بچہ ہے کہ کیا ہے۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو نظارے ہوتے ہیں یہ سب ہمیں عبرت ہے۔ کسی حاملہ کی ڈلیوری ہوئی، ماں بچ گئی، پیدا ہوتے ہی بچہ مر گیا، یا پھر وہ بچہ باہر آیا اس کی ماں مر گئی، کچھ سال 2-3 سال کا بچہ مر گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر والے رہ گئے، بچے ختم ہو گئے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے رہ گئے، ماں باپ مر گئے۔ یہاں کوئی قید نہیں ہے، عمر قید نہیں ہے، یہ چیز وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے شدہ کر کے رکھا ہے، اس کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا، کرے گا بھی کیوں، جبکہ یہ چیز انبیاء اکرام کو بھی نہیں چھوڑی، نبیوں کو بھی موت کے گلے لگانا پڑا۔ پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر اور موت کی تیاری کرنے کے بارے میں فرماتے ہوئے صحابہ اکرام سے کہ میرے صحابہ، یہ دنیا جیسی ہے، جتنی ہے، انسان جتنا کما لے، جتنا جی لے، جب وہ مر جائے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی، 2 چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ایک چیز اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مال کمایا ہوا دن رات محنت کر کے، جھوٹ اور دغا بازی سے، بے ایمانی سے، حلال حرام کی تمیز نہیں، کمائے مال، مرتے ہی اس سے مال کا اس کا تعلق کٹ ہو گیا، اب اس کے مال، اس کی دولت اس کا نہیں ہے، ختم ہو گیا، کوئی دوسرے استعمال کرنے والے کریں گے۔
اب اس کے واسطے تھوڑا بہت خرچ میں آئے گا، اس میں کفن خریدنے میں، غسال کو دینے کے واسطے، اور اس کے دفن میں اس میں تھوڑا سا کام آئے گا، بس ختم، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا اس کے اہل و عیال میں جو تھوڑا بہت رو دھو کر بڑی محبت جتاتے ہوئے کندھوں پر لا کر قبر کے حوالے کر دیں گے اور وہاں سے اکیلا چھوڑ کر واپس ہو جائیں گے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، باپ، بڑا بھائی، بہت کچھ دنیا میں زندہ نہیں تو بڑی شہرت، بڑی عزت، بڑا مقام دیتے ہیں، سچی محبت دکھانے والوں، جب مر گیا اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا اس کے گھر کا کوئی ایک احباب آ کر اس کے ساتھ میں سو جائے، کوئی نہیں، تنوں منوں کی مٹی اس کے قبر میں انڈھل کر واپس ہو جاتے ہیں۔ اب جو دن خیر کیے 3 دن، 10 دن، 40 دن، 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک اس کی یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، ختم تعلق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا چیز بندے کا اعمال ہے، اچھا کیا اچھا عمل، برائی سے زندگی گزارا برا عمل، اس کے قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، پل صراط میں بھی رہے گا، میزان میں بھی رہے گا، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ اگر جنت یا جہنم ہے وہاں تک اس کے اعمال اس کے ساتھ رہے گی۔ اب ہمیں خود کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے بنے، کیا خبر اور آخرت میں ساتھ دینے والے، اللہ کے یہاں بخشش کروانے والے ہمارے اعمال ہیں، یا پھر یہ کہ خبر کے عذاب میں مبتلا کرنے والے اعمال ہیں۔ چھوٹا سا ایمان کا درجہ حصہ ہمارا، اذان ہو رہی ہے تو مسجد کو نہیں آتے، پھر کہاں خبر سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی عبادت کا کوئی احساس نہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے کہ جو چند بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چہرے والے میرے چہرے پر آ جائے، خبر سے بچنے کی امید ہماری ناممکن ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو ہے موقع کی دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر صحابہ اس کے لیے عذاب قبر کی اللہ سے دعا کرو، پناہ مانگو کہ یہ قبر یہ چیز ہے جو نہ صحابی کو چھوڑتی ہے نہ متقی کو چھوڑتی ہے، یہ پہلا جو ہے اپنا پہلا چمکانے والا عذاب سب کو دکھاتی ہے۔ بزرگوں کے حالات کے بارے میں یہ باتیں ہی تو ہماری کیا حیثیت ہے، پھر ہمارے کیسے عمل ہونی چاہیے، ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا دھوکہ ہے، دارالموہن ہے، اور یہاں کی جو ہے ساری چیزیں ہمیں تعلق توڑنے والے ہی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک حقیقت چیز موت ہے، یہاں سے لے جا کر وہاں پہنچا دیتی ہے، اور ہمیں ساتھ دینے والے صرف ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت اور سکرات کی تکلیف آپ کو بھی ہوئی تھی، جبکہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ کیا سکرات کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب حبیب ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی سکرات کی، آپ کے ایک ایک امتی کو اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری ساری امت کی تکلیف اس وقت مجھے دے دے تاکہ میری امت کو سکرات کے وقت میں تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے نبی کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رکھیں، ایسے محسن کائنات کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا ان کے تعلیمات ہمارے اندر ہی؟ کیا ان کے ارشادات ہمارے اندر ہی؟ کیا ان کے طریقے ہمارے اندر ہی؟ کل روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری سفارش کروائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، یہ ساری چیزیں اگر ہماری ہونی ہے تو مبارک جو ہے زندگی گزارنا ہے، مبارک دین پر عمل کرنا ہے، مبارک جو ہے راستے پر چلنا ہے۔
اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات ہماری زندگیوں میں ہو، اور حدیث کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئے ہم اس کی عمل پیرا کریں اور اس کی ہمیں یاد دہی کریں۔ ہم آج سے یہی کوشش کریں کہ جتنا بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جتنی میرے پاس دولت ہے یہ جھوٹ ہے، میرے اہل و عیال جن کے واسطے میں قربانی دے رہا ہوں وہ بھی جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قبر کا گڑھا حقیقت ہے، مجھے مرنا ہے اور موت اور قبر کی ہمیں تیاری میں لگ جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک